OIC کے مطابق پوری دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں۔ اگر ہم ان تمام 57 ملکوں کے پولیٹیکل نظام پہ نظر ڈالیں تو چند ایسے ملک ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے، بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ ہائبرڈ جمہوریت ہے، چند بادشاہتیں ہیں، کچھ ڈکٹیٹرز بھی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اسلامک ملک جو ہے، جو نیشن سٹیٹس ہیں، ماڈرن نیشن اسلامک سٹیٹس، وہ یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمارے یہاں نظام حکومت ہوگا کیا۔ ہم اس بات کو طے ہی نہیں کر پائے کہ اسلامک طریقہ کیا ہے حکومت کو الیکٹ کرنے کا، لیڈر کو الیکٹ کرنے کا۔ ہمارے یہاں یہ جو عوام ہے، مسلم عوام ساری دنیا میں، چاہے وہ ایشین ملکوں میں ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہو یا افریقہ کے اندر ہو، تمام عوام اپنے لیڈر میں، چاہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، ایک امیر المومنین ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں یہ جو خواہش ہے، ہمارا یہ جو آبسیشن ہے خلیفہ کے ساتھ، یہ خلیفہ جو ہے وہ ہم ہر لیڈر کے اندر تلاش کرتے ہیں، اور ہم یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو الیکٹ کیسے کرنا ہے، لیڈروں نے آنا کیسے ہے، اور اگر وہ لیڈر آ جائے اور وہ لیڈر غلط ثابت ہو تو اس لیڈر کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم اس بات پہ پچھلے 1400 سال سے بحث کر رہے ہیں پوری اسلامک دنیا کے اندر کہ نظام حکومت کیا ہونا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جو ملک ہیں وہ اسلامک دنیا سے پولیٹیکلی بہت زیادہ آگے چلے گئے، اور جن ملکوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی، پولیٹیکل نظام حکومت بہترین طور پہ طے کر لیا ہے، ان ملکوں نے پھر معاشی ترقی بھی کی ہے، ان ملکوں نے پھر ملٹری ترقی بھی کی، اور اسلامک دنیا جو ہے وہ اسی بحث میں آج تک پڑی ہوئی ہے کہ ایکچولی کرنا کیا ہے۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ دیکھیں، میں اس بات پہ بحث ڈالنا، اس بات پہ روشنی ڈالنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ کیا ماڈرن نیشن سٹیٹس کے اندر بھی یہ بحث ہونی چاہیے کہ نظام حکومت کیا ہونا چاہیے۔ اس پہ ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ایکچولی نظام حکومت کیا ہے، مگر ہم اگر اپنے آج کے مسلم سوشل میڈیا کے اوپر غور کریں تو اس بحث کو، پچھلے 1400 سال کی پولیٹیکل اسلام کی بحث کو ہم ختم ہی نہیں کر پا رہے۔ ہم اس بات پہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں کہ فلانا حکومت یا فلانی جو ایمپائر تھی، فلانی جو ڈائنیسٹی تھی وہ ٹھیک تھی اور فلانی ڈائنیسٹی ٹھیک نہیں تھی، اور ہم اس بات پہ آج بھی ایک دوسرے کو کاٹنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ مرنے کو تیار ہیں کہ فلانا آدمی ٹھیک تھا اور فلانا آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی ترقی نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے، اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی تاریخ میں ہوا کیا۔ اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ایکچولی اسلام کے اندر نظام حکومت کس طرح قائم کیا گیا۔ یہ جو آبسیشن ہے لینیج کے ساتھ، یہ جو آبسیشن ہے کہ ایک خاندان میں ایک بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا، ایک پرائم منسٹر کا بیٹا پرائم منسٹر ہوگا، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ اگر ہم 1400 سال پہلے کی دنیا میں جائیں اور ہم دیکھیں کہ پولیٹیکل اسلام کی جو شروعات تھی وہ خلفائے راشدین کی شروعات تھی، وہاں سے جب اسلامک پولیٹکس کا سٹارٹ ہوا تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ 4 خلیفہ تھے اور چاروں کو حکومت میں لانے کا طریقہ مختلف تھا۔ اور شاید یہ جو بحث ہے کہ نظام حکومت کا لیڈر کیسے الیکٹ ہونا ہے، اس بحث کو وہیں سے شروع کر دیا گیا تھا، جہاں پہ یہ بحث تھی کہ کیا لیڈر جو ہے وہ ایک خاص قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، کیا لیڈر وہ ہوگا جو اپنی لینیج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑے گا، یا وہ خلیفہ ہوگا جو سب سے بہتر آدمی ہوگا۔ اور اس کے اوپر وقتاً فوقتاً اسلامک دنیا میں بحث بھی ہوتی رہی، جنگیں بھی ہوتی رہیں، یہاں تک کہ تھیولوجیکل ڈفرینسز بھی کریٹ ہو گئے۔ خلفائے راشدین کے بعد جب امیہ ڈائنیسٹی بنی، جب انہوں نے حکومت کے امور سنبھالے، جب وہ خلیفہ امیہ کلان کے اندر سے الیکٹ آنا شروع ہو گئے، تو وہاں پہ ایک اور نظام آ گیا جس کو موروثی سیاست کا نظام کہتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا۔ مگر لیجیٹیمیسی جو تھی امیت کی بھی، وہ یہ ڈرا کرتے تھے کہ وہ قریشی تھے۔ جب یہاں سے عوام جو تھی، اس زمانے کی جو مسلم عوام تھی، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے، حکومت جو ہے وہ قریش ٹرائب کے پاس رہے گی، تو ان سے زیادہ جو ہے ان کے بعد جہاں پہ ڈسینٹ سٹارٹ ہوا وہ یہ سٹارٹ ہوا کہ اگر قریشیوں کے پاس حکومت رہے گی تو زیادہ جو کلیم ہے حکومت کے اوپر وہ پھر امیت کا نہیں ہے، پھر وہ بنو ہاشم کا کلیم ہے، اور بنو ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، اس کے اندر سے پھر عباسیوں نے حکومت لے لی، اور عباسیوں کی جو لیجیٹیمیسی تھی حکومت کرنے کی، وہ اس سے ڈرا ہوتی تھی کہ وہ بھی اسی قبیلے سے، اسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی۔
وہاں پہ ایک اور بحث شروع ہو گئی کہ اگر عباسی جو قریشی ہیں بنو ہاشم سے ہیں اگر وہ لیجٹمیٹ ہیں اور ان کی لیجٹمیسی جو ہے وہ ادھر سے ڈرا ہوتی ہے تو پھر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اہل بیت کا ہے، اور اگر اہل بیت کا حق ہے تو پھر حکومت ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اور یہاں سے تھیولوجیکل ڈفرینسز بھی سٹارٹ ہو گئے، یعنی سنی مسلمان الگ ہو گئے اور شیعہ مسلمان الگ ہو گئے، اور یہ پولیٹیکل بحث سے سٹارٹ ہوا کہ ایکچولی بادشاہ کس کو ہونا چاہیے، خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، رول کس کو کرنا چاہیے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بحث کو اس ٹائم پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا جب عباسیوں کے بعد حکومت جو ہے وہ عربوں کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر ایسے نہیں ہوا۔ جب عرب دنیا سے، عرب لوگوں سے جب حکومت نکل کے ترکوں کے پاس، منگولوں کے پاس گئی، وہاں پہ بھی یہ جو بحث ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو خاندان ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو مسلمانوں نے ایک طرح سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ حکومت جو ہے وہ خاندانی طور پہ ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی کہ عوام جو تھی، مسلم عوام، ان کو یہ سوچا کہ اگر ایک عام آدمی ہے اور اس کی لینیج نہیں ہے، چاہے وہ ریاست کے اندر سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے، سب سے کمپیشنیٹ آدمی ہے، وہ بھی حکومت میں بادشاہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی لینیج نہیں ہے۔ ترکوں کے بعد ایجپٹ کے اندر فاطمیت کی حکومت آ گئی۔ فاطمیت اس زمانے میں شیعہ سیکٹ سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بھی اپنی لیجٹمیسی جو ہے وہ اپنی لینیج سے ڈرا کی، اور جو لوگ ان کے محکوم تھے، جو ایجپٹ میں رہتے تھے، جو عوام تھی ایجپٹ کی، انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یہاں تک کہ جو اندلس تھا، اس کو مغرب کہا جاتا تھا اس زمانے میں، مغرب میں بھی اندلس کے اندر بھی جو ڈائنیسٹی حکومت کرتی تھی وہ اپنی لینیج جو ہے وہ امیہ ڈائنیسٹی سے ڈرا کرتی تھی، یعنی وہ امیت کی فیملی کے اندر سے خلیفہ ادھر آتے رہے۔ تو بہت عرصہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر جن لوگوں کی حکومت رہی، وہ اپنی حکومت کو جسٹیفائی ایسے کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے ان کا تعلق ایک خاندان سے تھا، اور ڈس انفرینچائزڈ ہو گئے باقی جو عوام ان حکومتوں کے اندر رہتی ہیں۔ چلتے 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 جو ہے وہ دنیا مختلف ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اور مختلف ڈائنیسٹیز اسلام کی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بننا شروع ہو گئی۔ انڈیا کے اندر جو ہندوستان پہ جب قبضہ ہوا تو یہاں پہ بھی دلی سلطنت سے سٹارٹ ہو گئے، اس کے بعد مختلف ڈائنیسٹی سے آئیں، جہاں تک کہ مغلوں کی ڈائنیسٹی ایونچولی مسلط ہو گئی انڈیا پہ۔ انڈین مسلمانوں میں جب مغل آئے تو وہ اپنی لینیج جو ہے وہ منگول سے ڈرائیو کرتے تھے، اور ان کی جو کلیم ٹو پاور تھا وہ ملٹری تھا۔ ایونچولی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ لینیج کے ساتھ ساتھ جس کے پاس طاقت سب سے زیادہ ہے، جس کے پاس تلوار سب سے بڑی ہے، جس کے پاس فوج سب سے بڑی ہے، وہ حکومت کا دعوے دار ہے۔ یہ بات کبھی بھی طے نہیں ہو سکی کہ ایکچولی جو عوام رہتی ہے ان ریاستوں کے اندر ان کا کیا حق ہے حکومت کے اوپر، اور اس وجہ سے کبھی بھی اسلامک دنیا میں، پولیٹیکل اسلامک دنیا میں جو عوام ہے اس کی پولیٹیکل رائٹس کے اوپر نہ کبھی کسی نے بات کی، نہ کسی نے سوچا۔ ہمیشہ یہ خیال کیا گیا کہ جو بادشاہ ہوگا، جو لیڈر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ اگر بینیولنٹ ہوگا تو ریاست ترقی کرے گی، اور اگر وہ کرپٹ ہوگا تو ریاست جو ہے وہ برائی کی طرف جائے گی، ریاست کے اندر ڈکلائن آئے گا۔ اور ایونچولی ہوا یہی اسی طرح کہ یہ بادشاہوں کی اولادیں جب بادشاہ بنتی رہیں تو ایونچولی جہاں پہ خراب بادشاہ آتا تھا تو ریاست جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتی تھی۔ ہم نے اپنے پولیٹیکل نظام کو کبھی پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی چیلنج بھی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ویسے اس سارے اسلام کے پولیٹیکل نظام کا جب موازنہ کرتا ہوں کرسچینٹی کے نظام کے ساتھ، تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بھی، یعنی عیسائیت کے اندر بھی، جب یورپ کی طاقتیں آگے بڑھیں، جب یورپ نے عروج حاصل کرنے کی طرف گیا یورپ، تو وہاں پہ بھی ایک ریلیجس ریفارمیشن ہوئی، یعنی سن 1500 اور 1600 کے اندر جو ہے وہ مارٹن لوتھر نے اور جان کیلون جیسے لوگوں نے اس بات پہ غور کرنا شروع کیا کہ ایک ریاست کے اندر جو امپورٹنس ہے وہ بادشاہ کی نہیں ہے، وہ عوام کی امپورٹنس ہے۔ یہ جو پولیٹیکل ریفارمیشن ہوئی یورپ کے اندر، جس کے اندر عوام کو امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دیا گیا، وہاں سے یہ آئیڈیا لوگوں کے ذہن کے اندر آ گیا کہ نہیں، اگر عوام اپنے لیڈر کو چوز کرے اور وہ لیڈر ان کے اندر سے سب سے بہترین ہو تو ریاست سب سے بہتر چلتی ہے۔ اس پولیٹیکل ریفارمیشن کے نتیجے میں یورپ نے پھر کلونیل ایمپائرز قائم کی، اور آہستہ 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 ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 400-500 سال میں اس سوچ سے کہ بادشاہ جو ہے وہ لینیج اس کی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی قابلیت امپورٹنٹ ہے، اس سوچ سے جو ہے وہ ویسٹ نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ اسلامک دنیا کے اندر
ہم اس بحث کو کبھی ختم ہی نہیں کر سکے کہ بادشاہ کس کو ہونا چاہیے. جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہسٹوریکلی مجھے لگتی ہے ان تمام پولیٹیکل ہسٹری کو، پولیٹیکل تاریخ کو پڑھنے کی، اسلامک اور یورپین پولیٹیکل تاریخ کو، وہ یہ لگتی ہے کہ ہمارے جو اسلامک ملک تھے سن 1600 کے بعد کلونیل یورپین امپائرز نے آنا شروع کر دیا ایشیا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر. میں اگر ڈسینٹ کے اوپر غور کروں کہ جیسے انڈیا میں جب انگریز آئے تو کتنا پولیٹیکل ڈسینٹ ملا ان کو، کتنے پروٹیسٹ ہوئے، کتنے لوگوں نے ریزسٹ کیا جو یہاں پہ رہتے تھے، چاہے اگر وہ مسلمان تھے جن کی اپنی حکومت کو ریپلیس کیا گیا تو بہت تھوڑا ڈسینٹ ملتا ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو مسلم دنیا ہے وہ اس بات کو تو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ کوئی باہر سے آ کے ان کے اوپر حکومت کرے اور وہ ان کے محکوم ہو کے کام کرتے رہیں، مگر اپنے بیچ میں سے جب کوئی لیڈر وہ چوز کرتی ہے جو جمہوریت کے ذریعے آیا ہو یا وہ کسی اور طریقے سے آیا ہو، تو انتہائی زیادہ پولیٹیکل ڈسینٹ جو ہے وہ اس قوم کے اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ٹانگیں خود ہی کھینچ لیتی ہے. یہ جو 19ویں 20ویں صدی کے اندر جب یہ نیشن سٹیٹس بننا شروع ہوئے تو اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کیا گیا کہ یہ جو اسلامک نیشن سٹیٹس ہیں، جیسے پاکستان جیسا سٹیٹ جس کو بنایا اسلام کے نام پہ گیا تھا، تو پھر حکومت کا نظام بھی اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے. مگر پرابلم جو 1400 سال پرانا پرابلم ہے، جو آج تک کا پرابلم ہے کہ یہ طے کون کرے گا کہ اسلامی طریقہ ہے کیا، اسلام کے اندر کس طرح سے لیڈر کو چوز کرنا چاہیے. جو ہماری ریلیجس کلرجی تھی اس کا یہ خیال تھا کہ امیر المومنین ہونا چاہیے، خلیفہ وقت ہونا چاہیے، اور جو ڈیموکریٹک لبرل لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، جمہوریت جو ہے وہ ایک اچھا ماڈل ہے، جمہوریت کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اسی طرح ساری دنیا کے اندر اگر ہم غور کریں، مڈل ایسٹ کے اندر آج کی اگر نیشن سٹیٹس کے اوپر ہم غور کریں، پوری دنیا کے مسلم نیشن سٹیٹس کے اندر، تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو سٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، وہ ان ملکوں کے اندر نظر آتی ہے جہاں پہ بادشاہتے ہیں. یعنی مڈل ایسٹ کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو جن ملکوں کے اندر بادشاہ ہیں ان کے اندر ایک ریلیٹیو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. ہم صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کریں، ہیومن رائٹس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو سکسیشن کا طریقہ ہے، حکومت کو چلانے کا طریقہ، وہ بالکل طے ہے، وہ سٹیبل طریقے سے چل رہا ہے. جن ملکوں کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جمہوریت لانے کی کوشش کی گئی، سیریا کو لے لیں آپ، عراق کو لے لیں آپ، جارڈن کو لے لیں آپ، لیبنان کو لے لیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جارڈن ایک واحد ملک ہے جہاں پہ بادشاہت ہے، وہ بھی اپنی لیجیٹمیسی جو ہے وہ قریش قبیلے سے کہتے ہیں، ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن ایکچولی اس کا پورا نام ہے. اس کے علاوہ پورے لیوانٹ کے اندر، پورے مڈل ایسٹ کے اندر بادشاہتوں کے علاوہ ڈیموکریٹکلی اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. ایجپٹ کے اندر بھی ڈکٹیٹر حسنی مبارک نے کئی سال حکومت کی، وہاں بھی جمہوریت کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا، آج بھی نہیں کیا جا سکا، عرب سپرنگ کے باوجود نہیں کیا جا سکا. موروکو کے اندر بادشاہ ہے، الجیریا کے اندر بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. افریقہ کے ملکوں کو آپ دیکھیں تو وہاں بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہیں یا وہ کرپٹ ہوتی ہیں یا حکومت جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی. اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے لیڈر کے اندر وہ چیز ڈھونڈتی ہے جو ایک فینٹیسی ہے، ایک ایسا خیال جس خیال کی جو روٹس ہیں وہ قدیم اسلام کے اندر ہے. مگر آج کی ماڈرن دنیا کے اندر شاید اس بات کے اوپر غور ہی نہیں کیا گیا کہ اگر ہم ایک لیڈر چوز بھی کر لیں تو ہمارے شاید لیڈران کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ٹینیور کتنا ہے، ہم نے ایکچولی آ کے کرنا کیا ہے، ہمارا جاب کیا ہے. اور عوام کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک لیڈر جو ہے آج کی ماڈرن دنیا کے اندر، اس لیڈر کو 3 4 5 سال کے ایک ٹائم کے بعد جانا ضروری ہے. چینج جو ہے وہ دنیا کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم شاید اس ایک ٹنل کے اندر پھنس گئے ہیں جو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو نظام، جس نظام کی وجہ سے، جس اسلامک پولیٹیکل نظام کی وجہ سے اسلام نے ترقی کی اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا، وہی نظام آج کی دنیا میں بھی ریلیونٹ ہے، جو کہ شاید نہیں ہے، کیونکہ آج کی دنیا اس دنیا سے انتہائی زیادہ مختلف ہے. ایک اور چیز جو ہمارے اندر رچ پس گئی وہ یہ ہے کہ لینیج کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کرنے کا رائٹ ہے. کسی بھی اسلامک دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پرائم منسٹر بن گیا ہو نیشن سٹیٹ کے اندر تو اس کی اولاد بھی پرائم منسٹر ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد دونوں کے جو والد تھے وہ حکومت میں رہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی وہ لوگ حکومت کے اندر اپنا کلیم کرتے ہیں جن کے والدین بھی پرائم منسٹر تھے.
اسی طرح پوری دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں تو اسلامک دنیا کا یہ جو obsession ہے کہ جی لینیج ہونی چاہیے، اس کے باپ کو بھی بڑا آدمی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیجیٹیمیسی جو ہے وہ فیملی سے ڈرا ہوتی ہے، قابلیت سے ڈرا نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اس بحث کو ہم ختم نہیں کر سکتے اس ویڈیو کے اندر. اس بحث کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیشینز بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہمارے مذہبی لیڈر بھی ہیں. اس کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہمارے ایکیڈیمکس بھی ہیں. مگر اس کا ایک اصل اسٹیک ہولڈر ہے. 8 سے 1400 سال سے وہ جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کے رائٹس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی، اور وہ عوام ہے، مسلم عوام، جس کے اوپر یہ لوگ چاہے وہ لینیج کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل رائٹ کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں، چاہے وہ پاور اور ملٹری کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں، یہ تمام لوگ اپنا کلیم حکومت کے اوپر ضرور ڈالتے ہیں، مگر وہ جو عوام ہے ان کے رائٹس کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کی جاتی کہ ایکچولی عوام کے اندر سے لیڈر کو چوز کیسے کیا جانا ہے. وقتاً فوقتاً یہ جو خیال تھا کہ یہ جو سوچ تھی کہ عوام کے اندر سے لیڈر کو چوز کرنا چاہیے، اس کو دبا دیا گیا، آج بھی دبایا جا رہا ہے. جب بھی ہم یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے اندر سے کسی قابل آدمی کو لیڈر ہونا چاہیے، تو وہاں پہ جو لیجٹمیسی ہے اس کے سوالات اٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ارلی اسلام کے اندر جو رولنگ کلاس تھی وہ خالی عرب تھے، اور اس خیال کو ہم آج بھی لے کے چلتے ہیں کہ جمہور کے اندر بھی خواتین کے کیا رائٹس ہیں، منورٹی کے کیا رائٹس ہیں. اسلامک حکومت کے اندر کیا صرف مسلمانوں کو حق ہے لیڈر چوز کرنے کا، اور کیا لیڈر صرف مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو ملیشیا کا اگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ 55% تقریباً 60% آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور 40% آبادی جو ہے وہ چائنیز کی ہے، ملے لوگوں کی ہے، چائنیز لوگوں کی ہے. تو ایسے ملکوں میں جہاں 30-40% آبادی نان مسلمز کی ہے، وہاں پہ کیا ایک اسلامک ملک کے اندر رائٹ صرف مسلمان کا ہوگا حکومت کرنے کا؟ اور اگر یہ رائٹ ہوگا تو پھر حکومت کیسے چلے گی اگر 40% لوگ اپنے آپ کو پولیٹیکل نظام سے الگ سمجھیں گے؟ اور اس وجہ سے جب ہم ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتے تو ہمارے جو ملک ہیں وہ کیوس کے اندر چلے جاتے ہیں، پولیٹیکل ڈسینٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے نہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ اپنے اکنامک سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ انتہائی تیزی سے ترقی کی طرف جا رہی ہے. ایک واحد موازنہ میں آخر میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. میں نے آپ سے کرسچن دنیا کی بات کی، آپ آج کی پولیٹیکل دنیا پہ غور کر لیں. جو دنیا کے اندر پروٹیسٹنٹ ملک ہیں ان کی ترقی کو آپ دیکھ لیجئے، اور دنیا میں جو رومن کیتھولکس ملک ہیں یعنی ساؤتھ امریکہ کے ملک، آپ ان کے اندر دیکھ لیں کہ پولیٹیکل ڈسینٹ کتنا زیادہ. اس ویڈیو کے اختتام میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی آبزرویشن بتاتا ہوں. آپ اگر کرسچن دنیا کو بھی دیکھیں، عیسائیت کی دنیا کو، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ساؤتھ امریکہ کا علاقہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل ڈسینٹ ہے، ڈکٹیٹرز ہیں، آج بھی موجود ہیں. مگر جو باقی دنیا ہے، جو پروٹیسٹنٹ دنیا ہے، وہاں پہ اگر آپ ترقی کو دیکھیں، وہاں پہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آج کے نیشن سٹیٹس میں 2025 اور آج سے آگے آنے والی دنیا کے اندر اس بات کو طے کر لینا شاید انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ امور حکومت کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، بادشاہ نے، لیڈر نے جواب کس کو دینا ہے، اور بادشاہ نے کتنے ٹائم تک ہونا ہے، اور بادشاہ کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، لیڈر کو، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے. جب ہم اس بحث کو طے کر لیں گے، چاہے ہم اپنے پرانے جھگڑوں کو طے کر سکیں یا نہ کر سکیں، شاید ہم کبھی بھی نہ کر سکیں، مگر جو چیز طے کر سکتے ہیں ہم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے اسلامک ملکوں کے اندر نظام حکومت چلنا کیسے ہے. اور اس کے اندر اگر آپ عوام ڈس انفرینچائز ہوگی تو پھر یہ جو پولیٹیکل ڈسینٹ ہے، یہ جو پرابلمز ہے نا، یہ ساری قیامت آنے تک اسلامک ملکوں کے اندر ختم نہیں ہوں گے. بہت شکریہ.